الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کو کلام اللہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اس لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب رمضان المبارک میں ہوئیں۔ 3 رمضان کو حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے نصیب ہوئے، 6 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف ملے، 12 رمضان کو داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور 27 رمضان کو نبی علیہ السلام کو قرآن ملا۔ رمضان اور قرآن کے اندر خاص مشترکہ صفات ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا، تو قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان، تو روزہ بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول پوری زندگی ہر ہفتے قرآن مجید پڑھنے کا تھا۔ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے اور 7ویں دن قرآن مجید مکمل ہوتا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں درس قرآن کا بھی معمول تھا، اور ہر 7ویں دن قرآن مجید کے ختم کا بھی معمول تھا۔ لیکن جب رمضان شروع ہوتا تھا تو پھر وہ ہر 3 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو ہر رات میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کے عاشق تھے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، رمضان تو بھئی کھانا کھلانا، سحری اور افطاری کا، اور قرآن پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک جب آتا تھا تو اپنے درس کو موقوف کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، تو پورا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن کے شروع میں پورے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ زبید رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہر آنے والا بندہ، اس کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھے۔ منصور ابن زادان کے بارے میں آتا ہے کہ یختم القرآن ما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنی تھوڑی دیر میں اور اتنا جلدی، جی کرنے والے کرتے ہیں۔ لڑکپن میں ہمارے ایک استاد تھے، اللہ نے ان کو کوئل کی آواز دی ہوئی تھی، اتنا سوز تھا ان کی آواز میں کہ زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی۔ قرآن پڑھتے تھے، لوگ مست ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ اس وقت چند سال کے تھے، 7 سال 8 سال، کوئی ایسی عمر ہوگی۔
رمضان کا مہینہ تھا تو ان کے 30-35 شاگرد تھے جو حفاظ تھے. شہر کی مختلف مساجد میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سنا رہے تھے. تو روزانہ تراویح کے بعد وہ آتے اور اپنے استاد کو کارگزاری سناتے، پھر اگلے دن کی انسٹرکشنز لے کے جایا کرتے تھے. اللہ کی شان کے ایک دن وہ کوئی رمضان کی آخر عشیے کی رات تھی، کوئی 30-35 حفاظ جمع تھے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ حضرت آج قرآن ہو جائے. کہنے لگے ہاں میری 4 رکعت تراویح رہتی ہے، میں نے پڑھنی ہے. لو جی، انہوں نے آگے مصلی پہ نیت باندھ لی اور ہم لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے. ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہے، بس وہ پڑھ رہے تھے اور ہم جھوم رہے تھے. پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے 29 پارے پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ رکوع کیا، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم رکوع میں جانا چاہتے تھے، جا نہیں پا رہے تھے. جسم جیسے ایک جگہ فریز ہو جاتا ہے نا، تو ہم گھنٹوں کھڑے ہو گئے سب حفاظ کے پیچھے. اللہ کی شان، پہلا رکوع 29 پارے پہ کیا اور دوسری رکعت میں آخری پارہ پڑھ کے انہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. جو عشاق ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید پڑھنے سے ایسی محبت ہوتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اصل میں ہم ابھی اس مزے سے واقف ہی نہیں. کل بھی کسی مجلس میں میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ بچپن میں ایک بچے کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کو گڑ کی ڈلی مل جائے. اب وہ گڑ کی ڈلی کے مزے پہ فریفتہ، گڑ کی ڈلی مانگے گا، اسے گڑ کی ڈلی دے دو، وہ خوش ہو جائے گا گڑ کی ڈلی پہ. وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب اس کی شادی ہوئی تو شادی کی رات کوئی اسے کہے کہ بھئی آج گھر نہ جاؤ، ہم تمہیں گڑ کی ڈلی دیں گے، تو اس کو کتنا عجیب محسوس ہوگا. وہ دل میں یہی کہے گا نا کہ گڑ کی ڈلی کا کیا تعلق اس انار کی کلی کے ساتھ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ والوں کو قرآن مجید کی لذت سے آشنائی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے حالات زندگی میں لکھا کہ وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر رہتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. ایسے رات کا انتظار ہوتا تھا. قرآن پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کیا تھا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اب اس پر بعض لوگوں کو اشکال وارد ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. میں نے کہا کیوں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہنے لگے جی بیوی کے حقوق اور فرائض. میں نے کہا رات کا وقت متعین ہے. پہلے تو وہ اسی پہ چپ ہو گیا. پھر میں نے انہیں بات سمجھائی. میں نے کہا دیکھو، ایک ہوتی ہے عرف میں بات کرنی. یہ جو عرف ہے نا، اس کو شریعت نے قبول کیا ہے کہ عرف میں کیا بات کی جاتی ہے. اب دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تبیان لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت. اب ایک عرف میں بات کی گئی نا. اب اگر کوئی بندہ کہے جی کیا اس میں آئس کریم بنانے کا طریقہ لکھا ہے، تو اس کو کہیں گے پاگل. یہ کوئی کھانا پکانے کی کتاب تھوڑا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت سے متعلق ایک انسان کو جن باتوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان تمام کو کھول دیا. ہدایت کے لیے کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. اب وہ کہ جی نہیں، کل شیء، ہر چیز اس میں ہے. اب کل کو پکڑ کے بیٹھا رہے تو اس کو کہیں گے نا تم پاگل ہو، تم اس کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ رہے. یہ عرف میں بات کی جا رہی ہے. ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوتِيَتْ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ لَهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز تھی اس کے پاس.
اب کوئی بندہ پوچھے جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس آج کل ایئر کنڈیشن تھا، اس کے پاس لیموزین کار تھی، تو کہیں گے پاگل آدمی، اس دور میں بادشاہوں کے پاس جو ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کے پاس تھا، تو کل کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ تو نہیں نہ جائیں گے، عرف میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین میں فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اب کوئی پکڑ کے بیٹھ گیا ان لفظوں کو کہ جی نبی علیہ السلام تو حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، دادا کا نام کیوں لیا؟ عبد المطلب کا نام کیوں بھائی؟ تو کہیں گے کہ بھائی عرف میں خاندان کی جو مشہور ہستی ہوا کرتی تھی اس کی نسبت بتایا کرتے تھے، میں اس خاندان کے اس بندے کے ساتھ نسبت رکھنا، تو عرف کو شریعت نے قبول کیا۔ چنانچہ ایک استاد اگر بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوں اور مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیں، پوری زندگی پڑھاتے رہیں، 30 سال ان کا یہی معمول رہے، مدرسے پڑھائیں، فوت ہو جائیں، اب لوگ ان کا تذکرہ کرتے کہ جی ساری عمر بس پڑھتے پڑھاتے ہی رہے، ایسے کہتے ہیں نا جی ساری عمر بس پڑھنا پڑھانا ہی، تو ساری عمر کا کیا مطلب؟ چھٹی کبھی نہیں تھی، دن میں بھی پڑھاتے تھے رات میں بھی پڑھاتے تھے؟ نہیں، ساری عمر سے مراد معمول یہ تھا۔ تو اسی طرح جب کہتے ہیں کہ جی 40 سال عشاء سے لے کے فجر تک فجر کی نماز پڑھی، تو اس کا کیا معنی کہ حضرت کا معمول یہی تھا، تو عرف میں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ مری میں رمضان مبارک میں گئے، یہ عاجز خدمت کے لیے ساتھ تھا، 90 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ڈائبیٹک بھی تھے، شوگر کی بیماری، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوگر کے مریض اس کو ہر چند گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت نے روزہ افطار کیا اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے آئے۔ اس رات اس مسجد میں قراء حضرات بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک عجیب معمول ہے جی، ملک کے چنے ہوئے قراء وہاں آتے ہیں، اور امام صاحب کہنے لگے کہ 36 سال گزر چکے، ایسے حضرات نے یہاں تراویح پڑھائی کہ کسی ایک حافظ کو ایک مرتبہ لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی 36 سال میں۔ کھڑا ہی ایسے بندے کو کرتے ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کی طرح پورا قرآن مجید یاد ہوتا ہے، ایسے بندوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ایک دفعہ لقمہ نہیں، ضرورت ہی پیش نہیں آئی لقمے کی 36 سال میں، اللہ اکبر۔ تو چنے ہوئے قراء حضرات عشق رکھنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خیر تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت، اور ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ تو عاشق قرآن تھے۔ حضرت بیٹھے رہے، تلاوت ہوتی رہی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا، تو انتظامیہ نے اعلان کیا کہ پورے مجمع کے لیے کھانے کا انتظام ہے، 1 گھنٹے کے اندر سب لوگ سحری کر کے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ دیگیں پکی ہوئی تھیں، انہوں نے فوراً دسترخوان لگائے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی رات گزر گئی، آپ کمرے میں تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں سحری یہیں کروں گا۔ اب مغرب کا وضو ہے اور سحری کھانے کا وقت ہے، حضرت نے وہیں سحری کھائی۔ سحری کھانے کے بعد تو پھر اکثر و بیشتر ہر بندے کو وضو کی تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے، تو میں قریب ہوا، حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ وضو تازہ فرمائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے فرمایا میں نے کہا حضرت کافی دیر ہو گئی۔ فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟
خاموش. ہم لوگ تو اپنی حضرت سے ایسے ڈرتے تھے نا، اللہ اکبر، کہ لوگ بادشاہوں سے بھی اتنا نہیں ڈرتے ہوں گے. اتنا رعب تھا ہمارے حضرت کا، بالکل 100% نصرت بالرعب کی عملی تصویر ہم نے اپنے شیخ کے اندر دیکھی تھی. خاموش ہو گئے. اب اذان ہو گئی، فجر کی نماز ہونے لگی، تو خیال تھا کہ حضرت نماز پڑھتے ہی کمرے میں تشریف لے جائیں گے. تو جیسے سلام پھرا تو میں نے پھر پوچھا کہ حضرت کمرے میں جانا ہے؟ حضرت نے اشارہ کر دیا، اور اشارہ کر کے حضرت منبر پر بیٹھ گئے. خود ہی فرمانے لگے قراء حضرات کو، ساری رات آپ نے قرآن سنایا، اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا. حضرت کا فجر کا درس قرآن آپ کی زندگی کا پکا معمول تھا. کہیں ہوتے سفر حضرت فرماتے تھے یہ جو صبح میں قرآن بیان کرتا ہوں مجھے اس پہ روزینہ ملتا ہے. یہ فرماتے تھے، اس معمول کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے. جہاں بھی ہوتے فجر کا درس قرآن پکا، اور درس قرآن ایسا ہوتا تھا کہ چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سب لوگ ادب کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی نیند سے جھومے، نہیں. اللہ اکبر، ہمارے حضرت تو ایسے سیدھا رکھتے تھے. حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا. تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بھئی جیسے ہم فجر کے بعد تعلیم کرتے ہیں 10 منٹ کی، تو یہ درس قرآن آج 10 منٹ کا ہی ہوگا. اللہ اکبر، حضرت نے تو بھرپور درس قرآن. اللہ اکبر. حالانکہ رمضان میں جلدی نماز پڑھی جاتی ہے، حضرت نے اس وقت درس قرآن شروع کیا اور اشراق کے وقت تک درس قرآن دیتے رہے. اور ایسا عجیب حضرت پر جذبہ تھا کہ فرمایا کہ مجھے آیتوں کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سب علماء ہو، ترجمہ سمجھتے ہو. پھر حضرت نے آیت کے بعد آیت، آیت کے بعد آیت، ایسا مضمون کہ ہم حیران. ایک آیت پڑھی پھر دوسری پڑھی، یعنی جو ترجمہ سمجھنے والے تھے وہ تو حیران تھے کہ یہ آمد کہاں سے ہو رہی ہے. عجیب حضرت کی کیفیت تھی. لو جی اشراق کا وقت ہو گیا. اب جب حضرت نے درس قرآن ختم کیا تو اشراق کی نیت باندھ لی. اشراق پڑھنے کے بعد حضرت کمرے میں آئے اور وضو کی تجدید کی. آپ عشاء کے وضو سے فجر کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے اس دور میں 90 سال کے ایک بزرگ کو جو شوگر کا مریض ہے عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے. پتہ کیا اللہ والوں کو کیا کیا توفیقیں ملتی ہیں. اپنے پہ قیاس نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دیتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی بہت کثرت فرماتے تھے. اگر دل صاف ہو تو قرآن انسان کے دل کو گدگداتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی زکام کا مریض ہے، اس کو کیا پتا عنبر کیا ہے اور خس کا عطر کیا ہے، اس کو تو خوشبو کا پتہ نہیں چل سکتا. اسی طرح چونکہ ہم نزلہ زکام، گناہوں کے نزلہ زکام کے مریض ہوتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے لطف کا پتہ ہی نہیں چل پاتا. ہم انجوائے نہیں کرتے تلاوت کو، بس کھڑے ہوتے ہیں اپنی طرف سے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کھڑا ہوتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ ذرا زیادہ جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں، باقی جھوم بھی رہے ہوتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں. اور کئی تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ بس ان کو اللہ اکبر کا پتہ چلتا ہے. عام طور پر قیام ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا جہاز میں کئی دفعہ نیند آ جاتی ہے نا ہوٹ لگا کے، تو اچانک جب جہاز لینڈ کرتے ہیں نا تو جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے. تو بالکل اسی طرح کا قیام کہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پر پھر آنکھ کھلتی ہے. میں قیام میں تھا.
یہ ہمارا قیام ہے۔ اللہ والے اس اللہ کے قرآن کی لذت کو پاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا مخلوق کا کلام اگر پڑھا جائے تو ہم پہ بڑا اثر ہوتا ہے، نعت پڑھ دی جائے، نظم پڑھ دی جائے، کوئی اور اشعار پڑھ دیے جائیں، فوراً آنسو، قرآن پڑھنے پہ آنسو نہیں نکلتے۔ ہمارے اکابر نے اس کی وجہ بتائی، وہ فرماتے ہیں چونکہ مخلوق میں دل گرفتار ہوتا ہے تو مخلوق کے کلام سے دل جلدی متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر قرآن کی آیتیں سنتے ہی یہ دل بے قابو ہو جائے، پھر اس پر اثرات ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، صحابہ کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ ابو رینا نام کی روایت ہے، توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالکم، جب تم میری اس مجلس سے نکلتے ہو اگر تم اسی حال پر رہو لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، ملائکہ تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھروں میں آئے، تمہاری زیارت کرنے کے لیے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر، جیسے مجلس ذکر میں آپ کے دل ہوتے ہیں ایسے اگر ہر وقت دل کی کیفیت رہے لصافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الطرق، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور راستے میں تمہیں سلام کرنے کے لیے آئیں۔ قرآن مجید کی تاثیر عجیب، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے تو پتھر بھی کانپ جاتے ہیں، انسان تو پھر انسان ہے۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون، دیکھو مومنوں کی نشانی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، دیکھا ایمان بڑھتا ہے اللہ کے قرآن کی آیتیں سن کے۔ اس لیے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، بڑا مؤثر وعظ تھا۔ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، نبی علیہ السلام نے ایسا وعظ کیا دل تڑپ گئے، وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی، تو دل تڑپتے ہیں تو آنکھیں بہتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔